پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ سب کو یاد ہوتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی دل لگائے گا اس کو قرآن آئے گا۔ لیکن جس دل میں اللہ کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کی نوکری و چاکری، محبت و مودت نہ ہو، اس دل میں قرآن نہیں آتا۔ یہ بات پکی ہے، ٹھکی ہے۔ اب سنیے جی، آج بھی جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک بقول ان کے مومن نہیں تھے، یا اہل بیت اعظام مومن نہیں تھے، یا ان مقدس ہستیوں کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نمازوں کے بعد ان مقدس ہستیوں پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کے دلوں میں قرآن کے حفظ کی دولت، قرآن کے حفظ کی دولت اول تا آخر نہیں ہے۔ میں شروع میں جب خطابت کی دنیا میں آیا، اس وقت سے لے کر آج تک میری جو باتیں ہوتی ہیں وہ ذرا دوسرے حساب کی ہوتی ہیں۔ ایک ہے ان میں کوئی حافظ نہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ پورا ملتان پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری ہر مسجد میں، اہل سنت والجماعت کی ہر مسجد مدرسے میں ہر سال قرآن کے حافظ نکلتے رہتے ہیں، پھر باقاعدہ کلاس ہوتی ہے، اس میں قاری صاحب قرآن مجید پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی 10 سورتوں کا حافظ ہے، کوئی پارے کا، کوئی 2 پارے کا، کوئی 4 پارے کا۔ دشمنان صحابہ پورے اس جگہ میں کوئی اپنا ایسا مدرسہ دکھا دیں جس میں حفظ قرآن کی کلاس لگی ہوئی ہو، اور اس میں 30 40 50 بچے آگے پڑھ رہے ہوں، اور قاری صاحب یا حافظ صاحب پڑھا رہے ہوں، اور ہم جا کر امتحان لیتے ہیں کہ پہلے پارے کا، چوتھے کا، 5ویں کا، کوئی پہلے یاد کیا ہوگا، کوئی درمیان میں، کچھ آخر میں، 30 نہ صحیح، جو ان کے ہیں وہی صحیح۔ تو آپ کو اس قسم کا کوئی ایک حافظ قرآن نہیں ملے گا۔ اب بات آپ کو سمجھ میں آئیے؟ یہ نہیں کہنا کہ حافظ نہیں ہے، وہ سنیوں کو پیسے دے کے لے آتے ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کو تجربہ نہیں ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسا مقام، ہمارے وفاق المدارس العربیہ باقاعدہ ہر سال باقاعدہ رزلٹ دیتے ہیں کہ اس سال پورے پاکستان میں ہمارے مدارس سے اتنے قرآن کے حافظ اور قاری نکلے ہیں باضابطہ، ٹھیک ہے، وہ دے دیں، ہم چیک کر لیتے ہیں، لسٹ دے دے نا۔ اب یہاں یہی قرب و جوار میں نے اپنی عمر میں دیکھا ہے کتنے حافظ ہو گئے، کتنے قاری ہیں، ان کو بھی دیکھا ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ایک مخصوص سٹائل ہوتا ہے جس کا قواعد و ضوابط سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بالکل غلط۔ حضرت مولانا علامہ عبدالستار صاحب توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مولانا حق نواز جھنگوی شہید، مولانا ضیاء القاسمی، ہمارے بھی اور بہت سارے علماء کرام کے استاد تھے، انہوں نے ایک دفعہ ہمیں سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی وجاہت بھی دی تھی جنہوں نے دیکھا ہے، اور خاص کر جو چہرہ اور آنکھ ہے اس میں بڑا روب اور دبدبہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتا تھا، بڑے سے بڑا آدمی۔ تو وہ فرماتے تھے، یعنی ہمیں پڑھانے کے دوران، سبق کے دوران بتایا، باقی بھی بتاتے رہتے تھے
کہ کچھ لوگ جو ہے نا میرے پاس ایک حافظ قرآن کو پکڑ کے لے آئے اور کہہ گئے توسوی صاحب آپ ایسے کہتے رہتے ہیں ہمارے حافظ نے، یہ دیکھو ہمارے پاس حافظ ہے، اور آج کل آپ کو علم نہیں ہے، ایک چکر چل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ حسن قرات کا مقابلہ کیا جاتا ہے سنیوں میں سے کسی ایک کو آگے کر کے، پھر وہ پروگرام جو ہے سارا ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے اسٹیشنوں سے وہ پروگرام نشر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے قاری ہے، ہمارے حافظ ہیں، وہ ہوتے نہیں ہیں۔ دیکھو نا یہ بھی ایک جال سازی ہے۔ تو حضرت توسیع صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے ابھی پتہ کر لیتے ہیں، وہ بھی آخر علماء کے استاد تھے، تو کہنے لگے اس حافظ قرآن سے بھی تو حافظ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل حافظ ہوں، جہاں سے مرضی سن لو۔ انہوں نے کہا جی آپ رافضی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ پھر آپ کا صحابہ کرام کے بارے میں یہی عقیدہ ہے جو رافضیوں کا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت توسیع صاحب دہرا رہے ہیں ان کو کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور باقی صحابہ کرام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مومن نہیں مانتے، مسلمان نہیں مانتے، آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کرتے ہیں، آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ اس نے پیسے جو لیے ہوئے تھے اس نے کہا جی بالکل بالکل یہی عقیدہ۔ انہوں نے کہا جی ان کا قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ تغیر و تبدل اس میں ہوا ہے، آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ اس نے کہا یہ یہی ہے۔ حضرت نے فرمایا ان کے ہاں عقیدہ امامت ہے، جو انبیاء کرام کے برابر اور انبیاء کرام سے زیادہ اپنے اماموں کو سمجھتے ہیں، آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ اس نے کہا جی یہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اب میں سنوں؟ جی سنو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اب بالکل آسان سوال تھا، نہیں پڑھ سکا۔ یہ کنفرم ہے کیونکہ قرآن کو لکھنے والے صحابہ کرام ہیں، جس دل میں صحابہ و اہل بیت کی محبت نہیں ہے قرآن اس دل میں نہیں آ سکتا۔ اول تا آخر حفظ والی دولت نہیں آ سکتی، خیال رکھنا۔ کوئی رٹی رٹائی ایک چھوٹی سی سورت سنا دے اور آپ کہیں یہ اس طرح بات نہیں ہے، وہ تو ہندوؤں کو بھی آتی ہے، چھوٹی سی کوئی سورت سکھوں کو بھی آتی ہے۔ اچھا اب یہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ حافظ قرآن ہو، چلو مان لیا کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کوئی تو ہو۔ کہتے ہیں جی ہندو حافظ نہیں ہے فلاں نہیں، بھی وہ تو ہندو ہیں، تم اپنے آپ کو ہندو سمجھو، ہم آپ سے کچھ نہیں کہیں گے۔ جب تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، مومن کہلاتے ہو اور پھر باتیں کرتے ہو تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کی تصدیق کریں کہ واقعی آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں ایک تھوڑی باریک بات بتا رہا ہوں کہ باقی علماء میں اور مولانا حق نواز جھنگوی شہید کی تاریخ میں فرق کیا ہے۔ باریک نقطہ یہ ہے کہ باقی علماء نے بھی اپنے انداز میں محنت کی ہے اس موضوع پر، کسی کی محنت کا انکار نہیں ہے، ہر ایک اللہ کے نیک بندے نے اس موضوع پر اپنے اپنے انداز میں سٹائل میں سمجھایا ہے لوگوں کو، لیکن حضرت جھنگوی شہید کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی مومن نہیں تھا، وہ تو بعد کی بات ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مومن تھے، مسلمان تھے، وہ بعد کی بات ہے، لیکن جو سوال کر رہا ہے پہلے وہ تو اپنے آپ کو مومن ثابت کرے، پہلے وہ تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے، سوال کا حق تو اس کا ہے نا جو مسلمان ہو۔ ایک بات مولانا قاری محمد حنیف جلندھری صاحب جو ہمارے اکابرین میں جن کا شمار ہے، ہمارا ان سے خصوصی تعلق ہے، تو وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایسا ہوا
کہ ایک مولوی صاحب سے ایک عام جو رافضی تھا وہ گڑبڑ کرنے لگ گیا۔ اب وہ جو مولوی صاحب تھے وہ سادہ تھے لیکن سمجھدار تھے، تو بات بات میں کرتے تھے مولوی صاحب بات یوں نہیں یوں۔ تو صحابہ کرام کی حقانیت پر جب ایک بدبخت نے، رافضی نے، وہ شیعہ رافضی ایک ہی چیز ہے، تو زیادہ تر علمی حلقوں میں رافضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو رافضی نے کوئی بات کی تو مولوی صاحب نے بڑے سادہ لفظوں میں جواب دیا۔ آپ بھی یاد کر لیجئے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کن کی بات کر رہے ہو؟ صحابہ کرام کی۔ اچھا تو صحابہ کرام نے قرآن لکھا ہے؟ اب اس نے کہا جی نہیں لکھا۔ اصل ہمارے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے وہ جنتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی کیوں بحث کر رہے ہو مجھ سے؟ بحث تو اس چیز کی ہوتی ہو جس میں فیصلہ ہونا ہو۔ ان کا تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت میں جا چکے ہیں۔ تمہاری اور ہماری بحث سے اگر وہ جنت سے نکلتے ہیں تو پھر تو بحث کریں۔ جب ہماری اور آپ کی بحث سے وہ جنت میں ہیں، جنت سے ان کو کوئی نہیں نکال سکتا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے، تو پھر بحث کا فائدہ؟ تو میرے بھائی آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، صحابہ کرام پر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بحث ہو ہی نہیں سکتی۔